الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللهم صل على محمد وآل محمد. قال امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام عجبت لمن ينشد ضالته وقد اضل نفسه فلا يطلبها. وقت دعا ہے پروردگار عالم عزاداران امام حسین و محافل عزا کی حفاظت فرما دے. آمین. پروردگار عالم حاضرین مجلس کی جو بھی حاجات ہیں انہیں روا فرما دے. آمین. بہت سارے مؤمنین مریض ہیں، پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، بے روزگار ہیں، بے اولاد ہیں. پروردگار عالم ان تمام مؤمنین و مومنات کی جملہ تمام بیماریوں پریشانیوں کو برطرف فرما دے. آمین. بہت سارے دوستوں نے امتحانات دے چکے ہیں، دینے والے ہیں. پروردگار عالم ان تمام مؤمنین کو، ان جوانوں کو ہر قسم کے امتحانات، دنیاوی و اخروی امتحانات میں کامیاب ہونے کی توفیق عنایت فرما دے. پروردگار عالم صاحب خانہ نے اپنے گھر کو مجلس حسینی کے لیے آمادہ کیا ہے. اس گھر کو، اس گھر کے افراد کو ہر قسم کی مشکل، مصیبت، پریشانی و بیماری سے محفوظ فرما دے. اس گھر کے افراد کو صحت و سلامتی عنایت فرما دے. ان کے رزق و روزی و اولاد کے ایمان میں برکت عنایت فرما دے. مظلومین کو غلبہ عنایت فرما دے. ظالمین کو ظلم و ستم سمیت نیست و نابود فرما دے. ملک عزیز پاکستان کو سلامتی و استحکام عنایت فرما دے. اس ملک کے ساتھ خیانت کرنے والے اندرونی و بیرونی خائنین و دشمنوں کو ذلیل و رسوا فرما دے. علماء کرام، مبلغین اعظام، مجتہدین اعظام، مراجع کرام، بالخصوص رہبر معظم انقلاب کو طول عمر عنایت فرما دے. انقلاب اسلامی کو انقلاب امام مہدی سے متصل فرما دے. ہمارے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما دے. ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عنایت فرما دے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود پڑھے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کے یہ ایام ہے، ماہ محرم الحرام. بہت سارے درس ہماری طرف لے کر آتا ہے. ہر جملہ پیغام شعور، پیغام بیداری یہ مہینہ لے کر آتا ہے. حدیث امیر المؤمنین علیہ السلام آپ کی خدمت میں تلاوت کی گئی. امام فرماتے ہیں تعجب ہوتا ہے مجھے اس انسان پر، مرد ہو، عورت ہو، بزرگ ہو، بچہ ہو، عجبت لمن ینشدو، کہ اس شخص پہ تعجب ہوتا ہے. امیر المومنین کو حیران ہوتے ہیں، افسوس ہوتا ہے کہ عام کوئی چیز دنیاوی گم ہو جائے، کوئی موبائل، گاڑی، پیسے گم ہو جائے، تلاش کرتا ہے. عقل کا تقاضا ہے انسان اول اپنے چیزوں کی حفاظت کرے، اور اگر وہ گم ہو جائے اس کو تلاش کرے. تلاش کرتا ہے، اشتہار لگاتا ہے، آج کل SMS چلاتا ہے، فیس بک پہ دیتا ہے فلاں میرا موبائل گم ہوا، میری گاڑی گم ہوئی، میرے پیسے گم ہوئے، دے دیں. دنیاوی مال و منال گم ہو تو تلاش کرتا ہے، چین سکون برباد کرتا ہے، لیکن وقت اضل نفسہ لا یطلبها. محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. دنیاوی چیز گم ہوتی ہے وہ تلاش کرتا ہے، جبکہ اس کا اپنا نفس اپنی حقیقت کھو چکا ہے. میں کیوں آیا تھا اس دنیا میں؟ اس دنیا
دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا، ہدف کیا تھا، آیا مجھ انسان اور حیوانوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ وہ اپنی غذا کھا رہے ہیں، اپنی فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں، اور میں صرف اپنی فاسٹ فوڈ اور غذا کھا کے گزاروں زندگی، یہی ہے ہدف؟ یہ الگ ہے۔ اپنے آپ کو پانا، اپنی خودی کو پانا، اپنے مقصد کو پانا، یہ بیداری کہلاتا ہے۔ اور جو اپنے اس مقصد سے غافل ہو اور اپنے موبائل کا خیال رکھے، 8 پاسورڈ لگا کے سیو رکھے، گاڑیوں کا خیال رکھے، ڈیجیٹل لاکرز لگا کر، دکان کا خیال رکھتا ہے کیمرے لگا کر، CCTV، لیکن اپنے نفس کا خیال نہیں رکھ سکا، اور اسے کہا جاتا ہے غافل۔ امام تعجب کرتے ہیں، آپ کو اپنے موبائل کی گمشدگی یاد رہی، خود اپنے آپ کو فراموش کر بیٹھے، اپنے آپ کو بلا بیٹھے، اس کا یاد نہیں رہا۔ اور کیوں نہیں یاد ہوتا؟ مشکل یہ کہ ہم سب گمشدہ ہو چکے ہیں، ہم سب گمشدہ ہو چکے ہیں، اپنی اس حقیقت کو ہم سب نے فراموش کر لیا ہے۔ ہم سب مسنگ پرسنس میں شامل ہوتے ہیں۔ وہ جو اپنے گھر بار کو فراموش کر بیٹھے، وہ بھی ایک مسنگ پرسن ہے، اور ہم سب جو ہے اپنی حقیقت کو فراموش کر چکے ہیں، اور اس لیے سب مسنگ پرسن میں شمار ہوتے ہیں۔ احساس نہیں ہوتا سب کر رہے ہیں، جبکہ ہم نے اپنا مقصد فراموش کر بیٹھے ہیں۔ اور اس سے باہر آنا انبیاء کا کام ہے، اس سے باہر لانا۔ عزاداری کا ہدف صرف چند واعظ و نصیحت کر کے گھر چلے جائیں، زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے، کچھ تبرکات کھا کے چلے جانے کی مجلس کا نام نہیں ہے۔ اپنی گمشدہ حقیقت کو پانا، میں کیوں آیا ہوں، مجھے زندگی کیوں دی ہے، کس ہدف کے لیے خدا نے یہ صلاحیتیں دی ہیں، اس مقصد خلقت کو پانا، میرے کمال کس میں ہے، حقیقی لذت میری کس میں ہے، حقیقی کمال میرا کس میں ہے، حقیقی سکون کس میں ہے، اس جغرافی کو بدلا گیا ہے۔ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ پاک حسین ہے، حسن کا منبع نہ ختم ہونے والا، لامتناہی حسن، وہ حسن جو سکون دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے، اس کا سورس و منبع خدا کی ذات ہے۔ جو بھی اس خدا کے ساتھ اٹیچ ہوگا، قریب ہوگا، منسلک ہوگا، اپنے دل کا کنیکشن خدا سے جوڑے رکھے گا، اپنی زندگی کا قبلہ خدا کو قرار دے گا، یہ بھی حسین ہوگا، اس کی زندگی بھی حسین ہوگی، اس کی دوستیاں بھی حسین ہوں گی، اس کی سیاست بھی حسین، اس کی تعلیم بھی حسین، اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی حسین، اس کی دوستیاں بھی حسین، اس کی گفتگو بھی حسین، اس کی ازدواجی زندگی بھی حسین، اس کا گھر کا ماحول بھی حسین ہوگا، کیوں؟ خدا کے قریب ہے، اور خدا حسن، زیبائی، آرامش، اطمینان کا منبع ہے۔ اب کتنا اغوا ہوئے ہم، کتنے مسنگ پرسنس ہیں۔ خوبصورتی کا منبع خدا تھا، اس سے اٹیچ ہو جاؤ۔ یہاں ہم مقابلہ کریں کہ بھائی فلاں بندہ خدا کی فلاں 8-10 صفات کو اپنے اندر ایجاد کر چکا ہے، میں اس سے آگے نکلوں 10-12 صفات کو اپنے اندر ایجاد کروں، تو آپ حسین ہیں، آپ کے ساتھ زندگی پرسکون ہوگی، جو بھی آپ کے دوست ہوں، فیملی ممبرس ہوں، آپ کی زندگی کے اندر اطمینان ہوگا، برکت ہوگی، معرفت سے پر زندگی ہوگی، اور خوبصورت زندگی ہوگی، حتیٰ تلخیوں میں بھی، حتیٰ مشکلات میں بھی۔ اب ہمیں اغوا کر کے بیوٹی پارلروں کا ایڈریس دیا گیا، جی بیوٹی پارلر میں خوبصورتی ہے، یہ تو پاؤڈر کی خوبصورتی ہے، انسانی خوبصورتی نہیں ہے، انسان پاؤڈر کا نام نہیں ہے، چند کریمز کی کمپوزیشن کا نام انسان نہیں ہے، یہ تو بیوٹی پارلروں کی خوبصورتی تھی، اور غلط ایڈریس دیا۔ وہ تو ایک بارش کا پانی لگے تو پتہ لگتا ہے کہ کتنی اس کے اندر مقاومت۔ اصل خوبصورتی حیا کے اندر ہے، اصل خوبصورتی خدا کے ساتھ رابطے کے اندر ہے، اصل خوبصورتی جوان گہری نیند میں اٹھے اللہ کو یاد کر کے اور سجدہ ریز ہو، اس سجدے میں جتنی لذت ہے یہ پیزا برگر میں نہیں ہے، نہیں ہے، یقین مانیں، ہم نے چکھا نہیں اس ذائقے کو۔ جتنی خوبصورتی نماز شب میں اور آپ کی زندگی کے اندر لاتی ہے، دیگر چیزوں کے اندر وہ خوبصورتی نہیں۔ ایڈریس غلط دیا گیا ہے جوانان عزیز، ایڈریس چونکہ گمشدہ ہے۔ عموماً کہا جاتا ہے فلاں مثلاً پیر ودائی کے بارے میں کہا جاتا ہے، نہیں معلوم، معروف ہے، بعض اوقات ہوتا بھی ہے، وہاں کسی سے ایڈریس پوچھیں تو ہر کوئی غلط بتاتا ہے، دائیں جانے تو بائیں کا ایڈریس دیتے ہیں، اور ہمیں
آج میڈیا پیر ودائی کا سما فراہم کر رہا ہے، تعلیمی ادارے پیر ودائی بن گئے، پولیٹیشینز پیر ودائی بن گئے، غلط ایڈریسز. خوبصورتی کا راز خدا سے ارتباط تھا، حیا تھی خوبصورتی، اور ہمیں بیوٹی پارلروں کا اسیر کیا گیا ہے. لہٰذا اس غفلت سے باہر آنا ہوگا، اپنی خوبصورتی کا راز پانا ہوگا، اور اس خوبصورتی کے منبع و سورس سے اٹیچ ہوں، منسلک ہوں، تو ہم سب حسین ہوں گے. بد اخلاقی، گناہ، خیانت، تعصبات، دنیا پرستی، یہ سب بدصورتی ہے، یہ جراثیم ہے. ان سے فرار کریں گے ہم اگر حقیقی ایڈریس ملے تو. غافل کسے کہا جاتا ہے؟ غافل وہ جو اپنے کمال کا راستہ بھول جائے. مثلا طالب علم کا کمال اسکول میں جانا ہے، علمی کمال، کہ وہ اسکول جائے، وہاں پڑھے، اپنی جہالت کو ختم کرے اور عالم و بامعرفت انسان بنے. اب غافل طالب علم کون ہے؟ جو اسکول کے راستے کو بھول کر منٹل میں چلا جائے، وہاں جا کے منشیات کا شکار ہو جائے. یہ غافل اسٹوڈنٹ ہے. ٹھیک ہے جی، آئی پیڈ یوز کر رہا ہے، وہ بڑا ہائی ٹیک ٹیکنالوجی 5G، اس میں سگنل آ رہے ہیں انٹرنیٹ کے، 2-5 لاکھ کا موبائل چلا رہا ہے، پتلون بھی 10-12 لاکھ کی 5 ڈور گاڑی 8-10-20 لاکھ کی گاڑی میں چل رہا ہے، لیکن ہے غافل ہے. یہ موبائل، یہ گاڑی، یہ پتلون اسے غفلت سے نہیں نکال رہے، کیونکہ جو راستہ اس نے اپنایا غفلت کا ہے. اس کے کمال جاہلیت کو ختم کرنے کا راستہ اسکول کا تھا، ٹیچر کے ساتھ گزرنے کا وقت تھا، وہ اس نے گزارا منٹل میں. یہ غافل ہے. اب اسے بیدار کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اب ہم حلوہ کھلائیں، بیدار کا مطلب اس کا راستہ بدلو. اگر یہ تباہی کا راستہ ہے، اگر خالی ہاتھ بھی ہو، آؤ علم کی طرف، معرفت کی طرف، استادوں سے، علماء سے رابطہ جوڑو، آپ کے اندر کمال آ جائے گا. جو بھی اپنے کمال کا راستہ بھول جائے یہ غافل ہے. اپنے کمال کے راستے کو پانا یہ بیداری ہے. اب حور کے ساتھ کیا ہوا؟ یہاں مجالس میں نے عرض کیا ہے وہ ہولڈنگ کی کہ امام حسین علیہ السلام دلوں کو شکار کرتے ہیں، اور شکار کر کے جو غلط راہوں کی طرف گئے ہیں ان کو دل کو شکار کر کے حسین اپنے کاروان کا حصہ بناتے ہیں. مشکل وہاں سے نہیں ہے، مشکل ہماری طرف سے. ہم نے اپنے دل کے دروازے حسین کے لیے بند رکھے ہیں. حسین تو ہر روز دستک دیتے ہیں، ہر مجلس میں حسین کی دستک ہوتی، آؤ اے غافل دل، اے جوان آ جاؤ، آؤ. کمی کیا ہے؟ لیکن ہم نے ہالی ووڈ ہو، بالی ووڈ ہو، تعصبات ہو، منشیات ہو، پتہ نہیں کتنے کتنے گناہ اور دنیا پرستی کے لیے دل کھولا ہوا ہے. وہاں ایک مس کال ہمیں بے چین کر دیتی ہے، اور ادھر حسین بلا رہے ہیں، سر کٹا کر بھی دل کے دروازے نہیں کھولے. اگر دل کے دروازے کوئی کھولے، ہم میں سے کوئی حر سے بڑا گنہگار نہیں ہے. حر نے راستہ روکا، حر نے نہر فرات سے دور خیمے لگانے پر مجبور کیا امام کو، لیکن دل کا دروازہ کھلا رکھا، اور حسین نے اس کے دل کا شکار کیا. اور جب دل کا دروازہ کھلا رہا، ٹھیک ہے گناہگار تھا، امام نے اس کے دل کو کیچ کیا، شکار کیا. حر آ گیا حسین کے لشکر میں. کیا بدلا حر نے؟ نماز تو عمر آزاد کے لشکر میں بھی پڑھ رہا تھا، اب امام کے ساتھ بھی آ کے پڑھ رہا ہے. باقی روٹین لائف ہے، وہی کھانا پینا. کیا بدلا؟ اپنے کمال کا راستہ بدلا. حر نے یوں سمجھے، مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے، کوئی غافل جوان منٹل جا رہا ہے تو اس کا ٹریک وہاں سے چینج کر کے، اس تباہی کے راستے سے نکال کر اسے اسکول کے دروازے تک پہنچانا، یہ بیداری ہے، یہ اس کے دل کا شکار ہے. امام نے یہی کیا. آپ عمر آزاد کے ساتھ چند دن کی لذتوں کے اسیر ہو رہے ہو، اور اپنے آپ کو گم کر رہے ہو، اپنے آپ کو فنا کر رہے ہو، اپنے آپ کو ابد الآباد جہنم کی آگ میں دھکیل رہے ہو. کیوں؟ اللہ نے آپ کو ارادہ دیا ہے، عقل دیا، صلاحیتیں دی. آؤ حسین کے ساتھ اور کمال کے اعلیٰ مقامات پر فائز ہو جاؤ. حر کو یہ پیغام بیداری سمجھ میں آ گیا، اور حر نے دل کے دروازے امام کے لیے کھولے. اور حر گنہگار حر کتنا قیمتی ہوا، مفاد پرست حر کتنا ایثارگر ہو گیا، کتنا بڑا انقلاب برپا کیا. امام حسین زمینی سفر طے نہیں کراتا
حسینی وہ نہیں یہاں سے کربلا جائے کربلا سے ادھر آئے، یہ ظاہری چیزیں ہیں، ہونا چاہیے، توفیق ہو زیارت میں جائیں، لیکن کربلائی ہونے کا سفر زمینی نہیں ہے، معنوی ہے، نیتوں کا ہے، ارادوں کا ہے، کچھ چیزوں کو انتخاب کرنے کا ہے، کچھ چیزوں کو چھوڑنے کا ہے۔ چھوڑے ان کو جو حسین چھڑوانا چاہ رہا ہے، اپنائے ان کو جو حسین چاہتا ہے ہم اپنائیں۔ ابھی ہم نے برعکس کیا ہوا ہے، ہم نے نماز کو چھوڑا ہے، سوشل میڈیا کو لے لیا ہے، گناہ ہے، فساد ہے۔ ہم نے اخلاقیات کو چھوڑ دیا، بد اخلاقیاں آ گئی، وفا کو چھوڑ دیا، بے وفائی آ گئی، پاکیزگی و معنویت کو چھوڑ دیا، ملک میں کرپشن آ گئی۔ جس کی جتنی صلاحیت ہے اتنی کرپشن کر رہی اس ملک میں، اوپر سے لے کر نیچے تک، اور جو نہیں کر رہا ہے اسے موقع نہیں ملا ہے۔ اس اندھے کی طرح کسی کو کہتا ہے میں نامحرم کو نہیں دیکھتا ہوں، بڑا متقی ہوں، کیوں نہیں دیکھتے ہو جناب؟ تقویٰ کی وجہ سے نہیں، آنکھیں دکھائی نہیں رہی اسے، چاہے تو بھی دیکھ نہیں سکتا۔ پاکستان میں اب پاک افراد اس طرح کے بچ گئے ہیں، ورنہ جس کو جتنا موقع ملا اس ملک کو لوٹا ہے، یہ انتخاب کیا ہے، لوٹ مار و کرپشن۔ اب آپ دیکھیں حر، اور اسی عاشورہ میں بہت سارے لوگ دنیا پرستی کے حیثیت تھے۔ حر کیوں آیا اور کیا کرنا آیا؟ امام کا راستہ روکنے آیا تاکہ یزید و عمر سعد کی فوج میں ایک اعلیٰ درجے کی سیٹ ملے، ایک 18 گریڈ کا آفیسر بنے۔ اس کی قیمت کیا ہے؟ بھلے اس کی قیمت محنت ہو، اس کی قیمت ملک کے ساتھ وفا ہو، ملک کی خدمت ہو، قوم کی خدمت ہو، تو یہ خود عبادت ہے، یہ خود عبادت ہے، یہ عیب نہیں۔ لیکن قیمت یہ ہے کہ آپ حسین کا راستہ روکو، آپ حسین کو قتل کرو، اور اس مفاد کا شکار ہو گیا۔ بھلے میں بڑا آفیسر بننے کے لیے حسین کا راستہ روکوں گا، نہر فرات سے دور خیمے لگانے پر مجبور کروں گا، اور جب تک حسین کے ساتھ نہیں تھا یہ دنیا پرست تھا، دنیاوی ایک پوسٹ کی خاطر حسین کے قتل کے لیے آیا، جنگ کرنے کے لیے آیا، راستہ روکا، لیکن حسین سے جڑ گیا۔ اب دیکھیں حسین خدا سے منسلک ہے، حسین کی زندگی میں زیبائی ہے، حسن ہے، اطمینان ہے، آرامش ہے، سکون ہے، بیوٹی ہے، اصلی بیوٹی۔ اب حر بھی بیوٹیفل ہو گیا، حر بھی حسین ہو گیا۔ جس زندگی میں وفا نہ ہو، ایثار نہ ہو، شجاعت نہ ہو، معنویت نہ ہو، وہ زندگی عذاب ہے، جہنم کی آگ ہے۔ حر نے تجزیہ کیا، اپنا احتساب کیا، جوان حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا احتساب کرو قبل اس کے کہ قبر میں آپ کا احتساب نکیر و منکر کریں، اس وقت فائدہ نہیں ہے۔ جب آپ اپنا احتساب خود کرو گے، اپنی حرمت کا خیال رکھو گے۔ حر نے احتساب کیا شب عاشور، کہا جہنم کا راستہ بھی ہے، جنت کا راستہ، نفرتوں کا راستہ بھی ہے، دنیا پرستی جس کی طرف یزید بلا رہا ہے، اور حسین کا حسن و زیبائی کا راستہ ہے، ایثار کا، فداکاری کا۔ وہاں دنیا پرستی، وہاں لوٹ کھسوٹ کا سوال پیدا نہیں، وہاں انسان کڑیا جوان بیٹے کو قربان کر کے پھر بھی کہتے میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اور ادھر یتیم غریب کا بھی کھا کے کہتے ابھی کچھ بھی نہیں کھایا۔ یہ دو راستوں پہ چل رہا تھا۔ حر اپنا احتساب کیا، اور حر کانپ رہا تھا، اس کا غلام انالیسس کر رہا تھا حر کو، یہ میرا جرنیل تو بڑی بڑی جنگیں لڑ چکا ہے، کئی جنگوں میں نے خود دیکھا ہے، پہلی بار تو نہیں لڑ رہا، لیکن آج یہ گھبرایا ہوا ہے، آج ڈرا ہوا ہے، اس کا پورا بدن لرزہ طاری ہے۔ تو غلام نے پوچھا حر سے، آپ مجھے گھبرائے ہوئے لگ رہے ہو، مسئلہ کیا ہے، کیوں ڈر رہے ہو؟ کہا یہ جنگ کا خوف نہیں ہے، یہ خوف اپنے اعمال کا ہے، میں نے کچھ گناہ کیے ہیں، اور ان گناہوں کے نتیجے میں جہنم کا مستحق ہو رہا ہوں، میں نے حسین کا راستہ روکا ہے، یہ جو العطش کی صدائیں آ رہی خیمے سے، اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ اور ایک طرف اگر ان کو چھوڑوں، دنیاوی چند مال منال چھوٹ جائے گا، لیکن حسین مل جائے گا، خدا مل جائے گا، خوبصورتیوں کا منبع مل جائے گا، سکون مل جائے گا، اطمینان مل جائے گا، دنیا پرستی کے بجائے ایثار مل جائے گا، بے وفائی کے بجائے وفا مل جائے گا۔ اب میں دو راہے پہ ہوں، کس کو انتخاب کروں؟ حر کا غلام سمجھ گیا، حر نے کہا میں حسین کو لبیک کہنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بس حر نے
پستی کا غفلت کا راستہ چھوڑا، کمال کا راستہ اپنایا، ہو گیا بیدار اور بیدار ہو گیا۔ ہر وہ شخص جو اپنے کمال کا راستہ، حقیقی کمال کا راستہ، قرآن و شریعت و عقل کے مطابق کمال کا راستہ بلا بیٹھے اور زندگی میں کتنے وسائل و دنیا کو اپنا بیٹھے، یہ غافل ہے، یہ غافل ہے، ناکام ہے، یہ گندگی اس کی زندگی میں ہے، ناکامیاں اس کی زندگی میں ہے، بے اطمینانی اس کی زندگی میں ہے، بد اخلاقی اس کی زندگی میں ہے۔ اور حر کسے کہتے ہیں؟ جو کمال کے بھولے ہوئے راستے کو چھوڑ کر اپنے کمال کے راستے و کمال دکھانے والے امام کو سمجھ کر اس امام کو لبیک کہے، یہ حر ہے۔ اور یہ گیٹ کھلا ہوا ہے۔ ہم نے عرض کیا ہے عاشورہ کے پیغاموں میں سے ایک پیغام جوانان، جب بھی محرم آتا ہے ڈرنا بھی چاہیے اور امید بھی ہونا چاہیے۔ کیوں؟ دو مین گیٹ کھلے ہوئے ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، ہم کسی بڑی مسجد میں جاتے ہیں تو دو دروازے ہوتے ہیں، دو مین گیٹس کھلے ہیں۔ ایک مین گیٹ کھلا ہوا ہے حر بننے کا، ایک مین گیٹ کھلا ہوا ہے شمر بننے کا۔ اب انتخاب میں اور آپ نے کرنا ہے۔ جو غافل ہوئے وہ شمر کے گیٹ سے داخل ہوں گے، جو بیدار ہوئے اپنے کمال دکھانے والے امام راستے تعلیمات کو سمجھ بیٹھے، وہ حر کے گیٹ سے داخل ہوں گے۔ اور صرف حر بن کر امام حسین کے کاروان کا حصہ بننا ہے، عباس علمدار جیسی امام کی نصرت کی توفیقات طلب کرنے کی آرزو کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ اتنا بڑا سفر ہم نے طے کرنا ہے، اس کے لیے لازمی ہے غفلت سے باہر آئے، غفلت سے باہر آئے۔ ایک اور مثال ملا رومی نے دی ہے غافل لوگوں کی۔ قرآن نے غافل کو کہا ہے خسر، خے سین را، اخسرین بھی کہا ہے، خاسرین بھی کہا ہے، خسر۔ مثلا یہ معروف آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے میں ہے، تمام انسان، شہروں کے ہوں، گاؤں کے ہوں، ہر رنگ و نسل و رنگت کے انسان خسارے میں ہے۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ سب انسان خسارے میں۔ پھر کون خسارے میں نہیں؟ جسے کمال کا راستہ معلوم ہو اور کمال کے راستے کی طرف چلے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ خسر، خسارہ، اخسرین، قرآن نے جا بجا بتایا ہے، وہ ہمیں اور آپ کے لیے بتایا ہے۔ قرآن کتاب زندگی ہے۔ خسارہ کیا مطلب؟ خسارے کی بہت ساری مثالیں۔ مولا رومی نے خوبصورت مثال دی۔ ایک شخص کے پاس سرمایہ آ گیا، آج کل ہو رہے ہیں نا اس گھروں میں، اچانک امیر ہو رہے ہیں، بعض ماں باپ کی زمین بیچ رہے ہیں، ایک لینڈ کروزر میں ایک موبائل ایپل لے کے سمجھتے امیر ہو گئے، بعد میں پتہ لگے گا کہ کتنے فقیر ہو گئے ہیں۔ یہ تھوڑی دیر کی امیری، ایک کلپ ہے امیری کا 5-10 منٹ کا، اس کے بعد پتہ لگے گا کہ کتنے فقیر ہوئے ہیں، سونے کے لیے بھی جگہ نہیں ملے گی۔ مولا رومی نے مثال دی، ایک شخص کے پاس پیسے آ گئے، پلاٹ لے لیا اور جلدی میں اس نے کہا اتنی بڑی بلڈنگ کھڑی کروں گا، محلے کی سب یوں دیکھتے رہیں گے اور میری ہی بلڈنگ نظر آئے گی، سب سے بڑی بلڈنگ میری ہوگی اور کسی کی بلڈنگ نظر نہیں آئے گی۔ جلدی میں اس نے مستری بلا لیے، بلڈنگ کھڑی کر لی، 5 کروڑ 6 کروڑ کی بلڈنگ 10 منزلہ، اس محلے میں 2 منزل سے زیادہ عمارت تھی نہیں، اور اس نے جتنے پیسے ملے تھے 20 منزلہ عمارت کھڑی کی، افتتاح کرنے کے لیے لوگوں کو بلایا، کہا جتنا سرمایہ تھا میں نے لٹایا ہے اور اتنی بڑی بلڈنگ میں نے کھڑی کی ہے، اب بتاؤ اس کے برابر کسی کی بلڈنگ ہے؟ تو محلے والوں نے کہا غافل انسان، تو نے بلڈنگ اپنے پلاٹ پہ نہیں کی ہے، کسی اور کے پلاٹ پہ کھڑی کی ہے۔ کارے خود کن کارے دیگران نہ کن، یہ سب ہماری مثال ہے۔ خدا نے ہمیں نفس کا پلاٹ دیا تھا، امیر بنایا تھا۔ اس انسان سے بڑھ کر امیر کون ہے؟ جس کے دل میں خدا کی یاد ہو، جس کے دل میں خدا کا خوف ہو، جس کے دل میں حسین کی محبت ہو، جس کے دل میں امام حسین کی پیروی کے جذبہ ہو، اس سے بڑا امیر کوئی نہیں ہے۔ لیکن ہم
اتنے غافل ہو گئے تیزی میں ریاکاری دکھاوے کی وجہ سے کسی نے نفس کے اوپر منشیات کی بلڈنگ کھڑی کر لی، اپنے آپ کو امیر سمجھنے لگا. کسی نے تعصبات کی بلڈنگ کھڑی کی اور اتنی لمبی اور اونچی کی ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. اور کسی نے دنیا پرستی کی، کسی نے کرپشن کی، کسی نے بے وفائی کی. اور قبر میں جب اترے گا تو اس وقت آواز آئے گی، اے غافل انسان، تو نے بلڈنگیں تو بڑی کھڑی کر لی ہے لیکن اپنے نفس کے پلاٹ پہ کوئی ایک اینٹ بھی نہیں لگا کر آئے ہو، جاہل بن کر آئے ہو. سارا بدن کے اوپر آپ نے زندگی خرچ کی ہے، بالکل اس غافل کی طرح سارا سرمایہ کسی اور کے پلاٹ میں خرچ کر کے خود جب کنگال ہو گئے آخر میں وہ پلاٹ بھی بیچنا پڑا اسے. یہ غفلت ہے، اس کو کہتے ہیں خسر. جوانی کا سرمایہ، وقت کا سرمایہ ہر پلاٹ پہ تو خرچ نہیں کرنا ہے. اس وقت کا سرمایہ کمالات کے حصول، معرفت کے حصول، دین کے حصول کے لیے خرچ کرنا ہے. اور اس غفلت سے اگر ہم باہر آئیں، یہ مہینہ محرم کا مہینہ آسان مہینہ نہیں، بیداری کا مہینہ ہے. جو قوم، یہ مہینہ بتاتے جو قوم بیدار نہ ہو، غافل ہو، اس قوم سے چوہے بھی کھیلتے ہیں. بیدار قوم کی مثال شیر کی ہے، جنگل کے، اس کے قریب کوئی نہیں آ سکتا، اس کا احترام سب رکھتے ہیں، اس کی حکومت کو سب قبول کرتے ہیں. لیکن سوئی ہوئی قوم، غافل قوم سوئے ہوئے شیر کی طرح ہے، مریض شیر کی طرح سوئے ہوئے. اب جب شیر سوتا ہے تو مکھیاں بھی آ کے اس کے کان میں چھیڑتی ہیں، چوہا بھی آ کے اس کی دھن کو کاٹ کے بھاگ جاتی ہے. آج ہم سب سوئے ہوئے ہیں، غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، اس لیے چوہے کھیل رہے ہیں. یہ جو ابھی پارلیمنٹ میں بل پاس ہوا ہے، 25 چوہوں نے پارلیمنٹ کے 25 چوہوں نے سوئی ہوئی تشیعوں کو چھیڑا ہے. ان مکھیوں کی کیا ویلیو تھی؟ یہ غلام ابن غلام ہے، یہ کیا اور ہمیں قوانین بنا کے دیں، یہ کیا اور ہمیں بتائیں اس کا احترام کرنا، اس کا احترام نہیں کرنا. آپ غلام ابن غلام ہو، غلامی کے بھی گہری کھائی میں گرے ہوئے ہو. آپ کی کیا حیثیت ہے؟ بھائی یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو 20-25 چوہے چھیڑ رہے ہیں تشیعوں کو، اس کا مطلب ایب ادھر نہیں ہے، ادھر تو ایب ہی ایب ہے، ایب ادھر بھی ہے. ہم سوئے ہوئے ہیں. یہ شیر جاگ جائے، تشیعوں کے شیر، یہ قوم، یہ جوانان. کوئی چوہا تو کیا، چوہوں کا سربراہ بھی چھیڑ نہیں سکتا. امام خمینی نے یہی کیا، امام نے اور کوئی نہیں کیا. انہیں پیسے نہیں دیے، ان کی بلڈنگوں کو بڑا نہیں کیا، ان کے روڈ کو بڑا نہیں کیا. یہ ہوگا جو بیدار انسان ہوئے اسے پتہ ہے واش روم کیسے بنانا ہے، روڈ کیسے بنانا ہے. جو غافل ہوگا روڈ کے اوپر درخت لگائے گا تاکہ کوئی نہ گزرے. روڈ بنایا جاتا ہے آسانی سے گزرے. امام خمینی نے یہی کام کیا. امام نے فرمایا بس ہم سوئے ہوئے شیر کی طرح ہیں، رائے حل کیا ہے؟ جاگو، بس ایک کام کرو، جاگو. پھر کیا ہوگا؟ پھر دیکھیں کتنے کتنے چوہے آپ کے قدموں تلے آ کے دب جاتے ہیں، کتنے چوہے آپ کی آواز سن کے مر جاتے ہیں، کتنے چوہے آپ کو دیکھ کے جنگل خالی کر لیتے ہیں. اور یہی ہوا. بیدار کی امام نے عاشورہ کے نام سے 65,000 امریکی فوج کو نکال باہر کر دیا. پھر کہا ابھی ایرانیوں کو جگایا ہے اور امام زمن کو لانے کے لیے پوری دنیا کو جگانا ہے. اور میں خمینی جب تک زندہ رہوں گا پوری دنیا کو جگاؤں گا جب تک نام حسین ابن علی ہے. اس سوئے ہوئے شیر کو جگانا ہے. یہ استاد آغا ذکی باقری صاحب ان دنوں آئے ہوئے ہیں، آپ استفادہ کریں. 5 بجے قتل گاہ میں بھی ہے، آج رات 8:30 بجے نیچے معصومین مبارکہ میں آج آنا ہے. انہوں نے جوانان آئے وہاں پر. خوبصورت مثال ہے ان کی. انہوں نے خوبصورت مثال دی. ایک جوان کا والد مر گیا. خدا ہم سب کے والدین و تمام مومنین کو حفظ و سلامتی عنایت فرمائے. آمین. جو مرحوم ہوئے ہیں انہیں شفاعت اہل البیت نصیب فرمائے. آمین. ایک جوان کا والد مر گیا، وہ چپ ہی نہیں ہو رہا ہے، روئے جا رہے چیخ رہا ہے. تو کسی نے کہا بھائی مسئلہ کیا ہے؟ والد تھا، زندگی ہے، موت جینا خدا کا نظام ہے، شکر کرو، بے صبری کیوں دکھاتے ہو؟ صبر و شکر کے ساتھ کام لو. انہوں نے کہا میں باپ کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، باپ کا بس تھوڑے آنسو تھے وہ بہہ گئے. اب جو رو رہا ہوں میں اپنے لیے رو رہا ہوں. کیوں؟ یہ جو ملک الموت ہے نا، اس نے ابھی تک ہمارا گھر نہیں دیکھا ہوا تھا، آج سے گھر دیکھ لیا. اب باپ کیا تو اگلی میری باری ہے مجھے بھی ڈسٹرب کرنے آئے گا. بالکل یہ مثال ہے
امام خمینی کے انقلاب کی. امریکہ کیوں امام خمینی کے پیچھے پڑ گیا؟ کیوں انقلاب اسلامی کے پیچھے پڑا؟ کیوں پابندیاں لگا رہے؟ کیوں جنگ کی؟ کیوں کہہ رہے انہیں کچھ بھی نہیں دو؟ کیوں کہہ رہے ان کو دباؤ؟ کیوں کہہ رہے ان کے ساتھ تعلقات نہیں رکھو؟ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ایران میں ایک انقلاب آ گیا، عاشورائی شیعہ آ گیا بھلے، بلکہ اس لیے کہہ رہے اس جوان کی طرح یہ ملک الموت ہے، یہ بیداری کا ملک الموت ہے. اور یہ ملک الموت ایک جگہ پہ آئے گا تو 2 جگہوں پہ آئے گا، 4 جگہوں پہ آئے گا. یہ سویا ہوا شیر بیدار ہوگا. جب سویا ہوا شیر بیدار ہوگا، غفلت سے باہر آئیں گے تو ہم مستکبرین و استعماری طاقتیں جو قوموں کو غافل رکھ کر ان کی صلاحیتوں کو لوٹتے ہیں، ان کی ناموس کو لوٹتے ہیں، ان کی زمینوں کو لوٹتے ہیں، اس مملکت کو لوٹتے ہیں، اس مملکت پر نالائق نکمے غلام ابن غلام کو حاکم کر کے اس سونے کی چڑیا کو قبرستان اور گندگی کے ڈھیر میں بدل دیتے ہیں. یہ کب ہوگا؟ جب سوئیں گے. خمینی کے جرم کیا ہے؟ اس نے جگایا عاشورہ کے نام پر. اب وہ طاقت کے پوائنٹس کیا ہیں؟ تشیع کے، بیداری کے، عزاداری، مہدویت، ولایت فقیہ. ان کے اندر شبہات ایجاد کرو. باقاعدہ اسرائیل میں ہمیشہ کہتا ہوں مجالس میں 12 منزلہ عمارت بنائی گئی ہے صرف شیعہ کو پڑھنے کے لیے، صرف شیعہ کو پڑھنے کے لیے. عزاداری کو صرف حلوہ کھا کے چلے جانے کی مجلس میں بدلو. وہ جو انقلاب کی مجلس تھی، بیداری کی تھی، اپنے کمال کے راستے دکھانے کی مجلس تھی. اور غفلت کے راستوں سے نکال کر کمال کے راستے، سوئے ہوئے شیر کو جگا کر اس دشمن کو ہڑپ کرنے کا راستہ، مستکبرین. اور مہدویت، امید، غلبہ، عالمی عدل انصاف کا قیام، محبت، سکون، امنیت اور اپنے ملک و قوم کی خدمت کا جذبہ امید کے ساتھ، یہ جذبہ مہدویت کے اندر ہے. اس کو خواب اور اس کے اندر انحرافات اور شبہات ایجاد کرو. اور ولایت فقیہ جو امامت کا تسلسل ہے امام خمینی کے بقول، اسے کہو جی ولی فقیہ تو ایرانی ہیں، ہم پاکستانی ہیں. بالے پھر اگر یہ بات مانی تو آگے بھی یہ فارمولہ جاری کرنا پڑے گا. پھر امام علی علیہ السلام پاکستانی تھے، امام علی تو عرب دنیا میں پیدا ہوئے، پھر امام علی سے بھی رابطہ کٹ جائے گا. کچھ چیزیں ہیں اس کا زمین اور خاندان کے ساتھ رابطہ نہیں ہوتا، وہ انسانی سرمایہ ہوتا ہے. ان میں سے ایک رہبری، ولایت، امامت، دین، علم، معرفت. اس کی کوئی جغرافی نہیں ہے. جہاں سے ملے یہ میراث اٹھا لو. بیت اللہ آج سعودی عرب میں ہے تو ہم کہیں گے کہ ہم حج پہ نہیں جاتے کیونکہ سعودی عرب ہے. وہاں پہ سعودی عرب الگ ہے، بیت اللہ الگ ہے. وہ ہمارا کعبہ ہے، وہ پوری بشریت کی میراث ہے. لہٰذا ان پہ شبہات ایجاد کرنا ہے. جوانان عزیز، ان مجالس میں ہم بیدار ہوں، اور خصوصاً امام سجاد علیہ السلام. کل میں نے ڈیٹیل میں گفتگو کی ہے، آپ ملاحظہ کریں. اس امام کے ساتھ ایک دشمنوں نے ظلم کیا، دوسرا ہم نے بھی ظلم کیا ہے. ہم نے کیا؟ اس امام کو بیمار امام سمجھایا ہے. وہ امام جو مجاہد امام تھے، انتھک امام تھے، نڈر امام تھے، جس نے بنو امیہ کی حکمت عملی کی کمر توڑ دی، ہم نے اسے بیمار امام بنایا. 57 یا 60 سال عمر ہے امام سجاد علیہ السلام کی. اس امام اس 60 سالہ زندگی میں چند مہینوں کے لیے مریض ہوئے ہیں، باقی پوری زندگی مجاہدت پر ہے. اب آپ بتائیں، ایک بندہ 60 سال، 50 سال، 40 سال مجاہد رہا ہو، 1-2 مہینے کے لیے مریض ہو، آپ اسے مریض کہیں گے یا مجاہد کہیں گے؟ مجاہد کہیں گے. 40 سال عمر، بیچ میں مریض ہو گیا کوئی لمبے ایک ڈیوریشن کے لیے. امام سجاد ایسے مجاہد تھے جس کی بیماری میں بھی مجاہدت ہے. وہ بیمار ہو کے بستر پہ نہیں رہے، وہ بیمار تھے اور دربار یزید میں کیا خطبہ دیا. دربار یزید میں قرآن کی آیات بیان کی. کیوں امام سجاد نے کوفے میں قرآن کی آیات بیان نہیں کی؟ جوانان تبلیغ کا ہنر سیکھیں. کیوں شام میں امام نے کہا میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں مینا کا بیٹا ہوں، میں ابراہیم کا وارث ہوں، میں رسول اکرم کا نواسا ہوں؟ اور قرآن کی آیات کی قرآن میں ہم اہل بیت کا ذکر ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. کیوں؟ شام والوں کو بنو امیہ نے بتایا تھا اہل البیت کو باغی ہے کہا تھا. اب شام والے اہل البیت کو نہیں مانتے تھے. اب امیر المومنین کا نام بتاتے تو لوگ متاثر نہیں ہوتے. شام والے قرآن کو مانتے تھے.
امام سجاد نے قرآن سے ثابت کیا میں وارث قرآن میں ہوں، قرآن جس امام کی اطاعت کا درس دے رہی وہ امام میں ہوں۔ بیماری میں درس انقلاب دیا، اس بیماری کے اندر مجاہدت ہے۔ یہ مجاہد امام ہے، یہ شجاع امام ہے، یہ انتھک امام ہے جس نے اپنے رونے کو ظلم کے خلاف قیام، مظلوم کی حمایت کے انقلاب میں بدلا۔ امام نے اپنی دعاؤں کے ذریعے سے، رونے کے ذریعے سے، یہ دعائیں، یہ رونا آپ کے ضعف کی علامت نہیں ہے، یہ رونا، یہ دعائیں امام سجاد کی بنو امیہ کی کمر توڑنے کے برابر تھا۔ رونے کے ذریعے سے امام نے قاتل قوم کو، قاتل حسین کو ناصر حسین میں بدلا، اسی رونے سے، انہی دعاؤں سے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد 3 افراد امام حسین کی راہ پر تھے، اسی رونے سے امام نے اتنا بڑا انقلاب برپا کیا۔ امام صادق و امام باقر علیہ السلام کے حوزے کے لیے اسٹوڈنٹس امام سجاد کے اسٹوڈنٹس بن گئے۔ اس امام نے اتنی کوشش کی، اپنے مال کے ذریعے، علم کے ذریعے، بیماری کے ذریعے، آنسو کے ذریعے اور اپنی دولت کے ذریعے سے جہاد کیا ہے۔ یہ مجاہد امام ہے۔ اب آپ دیکھیں مال کمانے کا کنسپٹ دیکھیں، 30,000 غلام خریدے امام نے ان کربلا کے بعد۔ حکمت عملی دیکھیں جوان، آج میں اور آپ سے ایک موبائل نہیں سنبھالا جاتا، اس موبائل کے ذریعے سے تو ہم پوری تشیع کو دنیا تک پھیلا سکتے ہیں، علماء کے پیغام کو پھیلا سکتے ہیں، اور اس موبائل کو آج ان کے فساد و فحشا کے کارٹون لانے کے ذریعہ بنایا ہم نے۔ اب امام سے دیکھیں دولت کمائیں تو کس فلسفے کے تحت، اور دولت خرچ کہاں کریں، کہ برگر اور فاسٹ فوڈ کھانے میں خرچ کریں؟ جو امام سجاد کو مانتے ہیں کم از کم شعور لیں، کہاں خرچ کرنا ہے؟ زمین بیچ کے دولت منشیات میں اڑ جاتی ہے، زمین بیچ کے دولت ایک گاڑی لی آوارہ گردی میں گزر جاتی ہے۔ یہ تو قوم کا سرمایہ تھا۔ امام سجاد علیہ السلام نے 30,000 غلام خریدے، اور یہ یاد رکھیں ایک غلام اس وقت عرب معاشرے کے اندر ایک غلام اتنا قیمتی تھا، سرمایہ کا ذریعہ تھا، سرمایہ کا آج کے 5 اسٹار ہوٹل کے برابر تھا ایک غلام خریدنا اور اس کا نفع۔ اب ایک انسان 30,000 ہوٹل خدا کی راہ میں خرچ کرے تو وہ کتنا بڑا انسان ہوگا۔ 30,000 غلام خریدے، اس طرح سے خریدتے تھے، 3 4 5 غلام کو خریدتے تھے، سال بھر ان کو رکھتے تھے گھر میں۔ لوگ سمجھتے تھے دشمن امام سجاد گھر کے کام کے لیے خرید رہے ہیں ان کو سال بھر پڑھاتے تھے، پڑھا کے عالم فاضل بناتے تھے، بنانے کے بعد کھانا بھی دیتے تھے انہیں۔ عالم جب بن گئے عید غدیر یا عید الفطر میں انہیں آزاد کرتے تھے، آزاد کر کے انہیں زندگی گزارنے کا بڑا اچھا خاصا سرمایہ اس کے جیب میں ڈالتے پیسے، اور کہتے مدینے سے نکلو، مثلا افریقہ جاؤ، یمن جاؤ، ہندوستان چلے جاؤ، ترکی چلے جاؤ، افغانستان چلے جاؤ، وہاں جا کر غلام نہیں رہنا، وہاں غلاموں کو اہل البیت کا سبق پڑھانا ہے۔ اس کے نتیجے میں 30,000 غلاموں کو آزاد کر کے، عالم بنا کر، مبلغ بنا کر، درد دین پیش کر کے، عاشورائی فکر دے کر 30,000 علاقوں کو تشیعوں میں بدلا۔ آج شیعہ پوری دنیا میں کیوں پھیلے ہیں؟ اس میں امام سجاد کی اس تبلیغ کا نتیجہ ہے۔ امام نے اپنے علم، اپنے مال کے ذریعے سے یہ تبلیغ کی، اور ہم نے اس مجاہد امام کو، اس شجاع امام کو، اس دشمن کی حکمت عملی کی کمر توڑنے والے امام کو، بابصیر امام کو بیمار کربلا بنا کر کیا اپنے بچوں کے ذہن میں ڈالا؟ بیمار تو قیام نہیں کرتا، بیمار تو کیا سہارا بن سکتا ہے؟ خود اسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ہم امام کو بیمار کے طور پہ پیش کرتے تو یہ بچے، چھوٹے بچے کیا سمجھتے ہوں گے؟ جی انہیں تو اٹھنے کے لیے، کھانا کھلانے کے لیے 2 بندوں کی ضرورت ہوگی۔ نا، یہ بیمار امام نہیں ہے۔ اس امام کی بیماری کے اندر بھی جہاد ہے، اس امام کی بیماری نے اسیر دین کو بچایا ہے۔ یہ شجاع امام ہے، یہ انتھک امام ہے، یہ غافلوں کو نجات کی راہ دکھانے والا امام ہے۔ میری گفتگو تمام جوانان عزیز، یہ ایام اور یہ پیغام اس طرح سے نہیں آیا کہ سیٹوں پہ بیٹھ کے ہم تک یہ پیغام آسانی سے آیا ہوگا۔ اس پیغام کو عام کرنے میں زینب کی چادر قربان ہوئی ہے۔ اس کا پیغام کو پھیلانے کے لیے سکینہ نے تمانچے کھائے ہیں۔ اس پیغام کو عام کرنے کے لیے سید الساجدین کو بیڑیوں میں باندھا جب امام حسین ودا کرنے کے لیے آئے،
امام سجاد کو امامت کی امانتیں دینے آئے ہیں. امام سو رہے تھے, امام اٹھا نہیں سکے, امام حسین امام سجاد کو اٹھا نہیں سکے. امام سجاد کے چہرے کو دیکھ کر روئے. آپ کے آنسوؤں نے سجاد کو اٹھایا. اٹھنے کے بعد سجاد نے دیکھا حسین کے ساتھ زینب ہیں. کہا بابا جان اکبر و عباس کہاں چلے گئے؟ کہا سجاد مردوں میں تیرے اور میرے علاوہ کوئی نہیں بچ گیا. ارے ننھا اصغر بھی قربان ہو گیا, اسے دفنا کر آیا ہوں, اب خدا حافظ کرنے کے لیے آیا ہوں. یہ اسیر, یہ لٹا ہوا کاروان, اس کی امامت آپ نے کر دی ہے سجاد. اب یہاں سے امام کی اس غربت کے ساتھ امامت کا آغاز ہوتا ہے. یہ کیسا امام ہے جو غربت کے عالم میں کوفہ جاتا ہے, شام جاتا ہے, اور اس امام کی امت کیا کیا سوالات کرتی ہے. ایک دن سکینہ نے زندان میں پوچھا, بھیا اس زندان کی کھڑکی سے میں دیکھ رہی ہوں چند پرندے صبح کہیں جاتے ہیں, شام کو کہیں آتے ہیں, یہ کہاں جاتے ہیں؟ کہا بہن صبح یہ پرندے اپنے بچوں کے لیے روزی رزق تلاش کرتے ہیں, شام کو اپنے بچوں کے گھر آتے ہیں, انہیں کھانا دیتے ہیں. جب گھر کہاں نازادار ہو, سکینہ کو مدینے کا گھر یاد آ گیا. اے بھیا ہم اپنے گھر کب چلے جائیں گے؟ سکینہ میں کہوں گا یہ سوالات آپ نہ کر لیجئے, سب چلے جائیں گے مدینہ. زینب بھی مدینہ پہنچے گی, سجاد بھی مدینہ پہنچے گا, لیکن سکینہ آپ زندان شام میں سو جائیں گی. بس ان اسیروں کو یاد کرتے ہوئے سجاد 40 سال تک روتے رہے. الشام الشام الشام, شام میں جو مصائب ملے میں بھول نہیں سکتا. اس لیے جب بھی سجاد اسی گلی کوچے سے گزرتے تھے نا زادارو, جب کوئی چھوٹا بچہ کسی کا بھی سامنے آتا, بچے کو دیکھ کر سجاد زمین پر بیٹھتے, کربلا کی طرف رخ کر کے بھیا اصغر کو یاد کرتے, زندان میں سونے والی سکینہ کو یاد کرتے. اے میری مظلوم بہن سکینہ, اے میرا مظلوم بھائی اصغر, آپ کے ساتھ ظلم ہوا, میں اس ظلم کو کیسے بھول سکتا ہوں. امام جب بھی گوشت خریدنے کے لیے آتے ہیں, قصائی کی دکان میں آتے ہیں, قصاب معمولاً گاہک کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں, لیکن قصاب جب سجاد کو دیکھتے ہیں دکان بند کرتے بھاگ جاتے ہیں. ارے سجاد یہاں میں خون کے آنسو روئیں گے. قصاب کی دکان میں آ کے پوچھتے ہیں, اے قصائی آپ نے جو جانور ذبح کیا ہے کیسے ذبح کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اے مولا ہم رسول اکرم کی شریعت پر چلنے والے ہیں, جب بھی جانور ذبح کیا جاتا ہے ہمیں سکھایا ہے رسول اکرم نے, پہلے اسے چارہ دیا جاتا ہے, پھر پانی پلایا جاتا ہے, پھر تیز چاقو سے اذیت دیے بغیر فوراً ذبح کیا جاتا ہے. یہ سننا تھا سجاد, کربلا کی طرف رخ کرتے, سلام ہوئے میرے پیاسے بابا, ارے جانوروں پر بھی رحم ہو گیا, میرے بابا پیاسے کو پیاس کی حالت میں ذبح کر دیا گیا. اللہ رحمت اللہ الظالمین, السلام علیکم.